حلم یعنی بردباری، بدلہ کی طاقت ہوتے ہوئے معاف کر دینا، درگزر کر دینا، جانے دینا، چھوڑ دینا، یہ ہے بردباری۔ اس صفت کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ صفت ہمارے اندر پیدا اس طرح سے ہوگی کہ ہم اپنے گناہوں کو سوچا کریں کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہم پر جو اللہ کی عبادت کا حق ہے وہ حق ہم ادا نہیں کر پاتے، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں فوراً پکڑ لیتا ہے؟ ہم نے ایک گناہ کیا، اللہ نے فوراً پکڑ لیا، یا اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے؟ ہم سوچا کریں۔ جب ہم سوچیں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نہیں، اللہ تو ہمیں بہت معاف کرتا ہے۔ تو ہم غور کریں کہ جب اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے تو ہم اللہ کے بندوں کو کیوں نہ معاف کریں، ہم اللہ کے بندوں سے کیوں نہ درگزر کریں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک وتعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا یعنی اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تو جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اچھے لوگوں کی صفات بیان کی تو اللہ نے فرمایا والعافین عن الناس، کہ اچھے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو معاف کر دیں۔ تو ہم اپنے اندر حلم کی، بردباری کی صفت پیدا کریں، اور بردباری کی جب صفت پیدا ہوگی تو اس کے نتیجے میں ہم لوگوں کو معاف کریں گے، اور جب ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ اس سلسلے میں میں نے اپنے والد ماجد کے عمل کو بہت بے مثال دیکھا ہے۔ کبھی بھی کسی شخص کے خلاف اپنے دل میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں رکھتے۔ بہت بار ایسا ہوا کہ میں نے بہت سے حالات کا ان سے ذکر کیا، بہت لمبی باتیں میں نے ان کے سامنے رکھی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، فلاں نے یہ کوتاہی کی، فلاں نے مجھے اس طرح سے تکلیف پہنچائی، یہ ہوا۔ بہت ساری باتیں میں نے ان کے سامنے رکھی۔ انہوں نے پوری بات کو سنجیدگی سے سنا، اور پھر انہوں نے بس ایک آیت میرے سامنے پڑھ دی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ خذ العفو، معاف کرو، وأمر بالعرف، اچھائیوں کا حکم کرو، وأعرض عن الجاہلین، جو ناواقف لوگ ہیں ان سے دور ہی رہو۔ بس میری تمام شکایتوں کو سن کر انہوں نے ایک آیت میرے سامنے رکھ دی، اور یہی ان کی تمام نصیحت ہو گئی۔ یعنی میری جو تمام شکایتیں تھیں ان تمام شکایتوں کو سن کر بس انہوں نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا، اور تمام کی تمام شکایتوں کا مداوع ہو گیا، تمام شکایتوں کو حل مل گیا۔ اور یہ صرف ان کا قول ہی نہیں ہے بلکہ ان کا عمل ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے دل میں دوسروں کے خلاف کوئی بات نہیں رکھتے، دوسروں کے خلاف کبھی وہ اپنے دل میں کوئی بات رکھتے ہی نہیں۔ آج تک میں نے ایک بار بھی ان کی زبان سے غیبت نہیں سنی، کسی کی برائی، کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دینا، یہ تو ان کی عادت ہی نہیں ہے۔ جبکہ میں نے دیکھا کہ ان پر بہت سے لوگوں نے بہت سے ظلم کیے، ان کے حقوق میں کوتاہی کی، اور ان کا جو درجہ تھا، ان کا جو مرتبہ تھا، ان کا جو حق تھا، لوگوں نے ان کے حق کو مارا، ان کو دبانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ہمیشہ سب کو یکسر معاف کر دیا۔ اور اس سلسلے میں میرے شیخ کا بھی یہی معمول ہے، وہ ہمیشہ اس جملے کو مجھ سے کہتے ہیں کہ تم گواہ رہو کہ میں نے اللہ کے لیے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہے جن کی وجہ سے کسی بھی طرح مجھے کسی بھی قسم کی کوئی بھی تکلیف پہنچی ہے، اور میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میری وجہ سے قیامت کے دن کوئی بھی شخص نہ پکڑا جائے، میری وجہ سے کسی کا مواخذہ نہ ہو۔ تو ہم معاف کرنے کا معمول بنائیں، ہم لوگوں کو معاف کریں، ہم درگزر کریں۔ اور یہ درگزر کر دینا، معاف کر دینا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو زندگی میں بہت سکون دے گا۔ جب آپ سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو آپ بہت سارے کام کرتے ہوں گے، آپ سورہ ملک پڑھتے ہوں گے، آپ اذکار پڑھتے ہوں گے، آپ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیات پڑھتے ہوں گے، بہت سارے کام کرتے ہوں گے۔ ایک کام اور کریں، اور وہ کام یہ کہ ایک بار اپنی زبان سے کہیں، اے میرے رب، میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا
जिन्होंने मेरे हक़ में किसी भी तरह की कोताही की, जिनसे मुझे किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ पहुंची है, मैंने सबको आपकी रज़ा के लिए, आपकी खुशनुदी के लिए माफ़ कर दिया है। आप गवाह रहिएगा। आप जब इस तरह लोगों को माफ़ करके सोएंगे, नींद बहुत सुकून की आएगी और ज़िंदगी बड़ी मसरत और खुशी के साथ गुजरेगी। आप भी इसका तजर्बा करें और मैं भी इसका तजर्बा करता हूँ, और हम सब मिलकर अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बेहतरीन सिफत को हमारे अंदर पैदा फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।